هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اور کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیو دوستو، اللہ کا کرم ہوا کہ اس مالک الملک نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک کے اندر اپنی بخشش کروانے کا موقع فراہم فرمایا. اس بار ہم یہ عہد کریں اللہ سے کہ صحیح معنوں میں رمضان سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. ہمارے جو باقی کے 11 مہینے ہیں نا، ان سے ہٹ کر جو ہماری زندگی کی روٹین ہے، جاگنے اٹھنے کی، کھانے پینے کی، دکانداری کرنے کی، نوکری کرنے کی، ہم اللہ سے یہ عہد کریں کہ اللہ یہ بڑا خاص مہینہ ہے، یہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے. گندم کا سیزن آتا ہے نا تو لوگ اپنے کئی مصروفیات چھوڑ کر اپنی فصل کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ پورے سال کا رزق اکٹھا کرنا ہے. تو نیکیوں کا سیزن رمضان المبارک میں پورے معاشرے میں ایک ماحول بنتا ہے. مساجد کے اندر ماحول بنتے ہیں، گھروں میں ماحول بنتے ہیں سحر و افطار کے. چھوٹے چھوٹے بچے مساجد میں بھی رخ کر رہے ہیں، سحر افطاری میں بھی شامل ہو رہے ہیں. تو ہم نے اس مہینے کے اندر اپنی اتنی عادت بنانی ہے کہ باقی کے 11 مہینوں کے اوپر اس مہینے کا رنگ چڑھا رہے. مقابلہ ہے 2 طرح کا. ایک تو یہ ہے کہ جو پچھلے 11 مہینے گزرے ہیں ان کا رنگ بھی اسی 1 مہینے کے اندر ہمارے اوپر چڑھا رہے کہ جیسے روٹین میں ہم سوتے جاگتے تھے سو ہی رہیں، نمازیں دل کیا پڑھی دل کیا نہ پڑھی ویسے ہی زندگی گزار دیں. قرآن مجید کی تلاوت کو کئی مہینے ہاتھ نہیں لگایا تھا تو اس مہینے بھی نہ صحیح. یہ ہے پچھلے مہینوں کا رنگ چڑھنا. لیکن اگر اس مہینے کے اندر ہم اپنی روٹین کو بدل لیں کہ نہیں یہ مہینہ ممکن ہے اگلے سال میری زندگی میں نہ آئے. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں اس معاشرے کے اندر کہ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں تو موجود تھے لیکن اس رمضان میں نہیں ہیں. تو ہمیں کون سی گارنٹی دی گئی ہے کہ ہم نے اگلے رمضان میں ہونا ہے؟ تو اس بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث آتی ہیں کہ جو شخص رمضان کا مہینہ بھی پا لے اور پھر اپنی بخشش بھی نہ کروا سکے تو پھر اللہ اس کو اپنی رحمت سے ہی دور کر دے. یہ بڑی خطرناک بات ہے.
یہ ایسے عام اس کو ہم نے نہیں سمجھنا کہ چلیں جی رمضان آیا ہے تو کئی رمضان گزر چکے، آگے بھی کئی رمضان آئیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایک آخری موقع سمجھیں ہم اس کو، آخری موقع۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پھانسی کا جو ملزم ہو یا مجرم ہے جس کو پھانسی کا اعلان ہو چکا ہے کہ اس تاریخ کو اتنے بجے تمہیں پھانسی لگنی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری موت کا متعین وقت ہے، آگے میرے لیے ایک لمحہ بھی نہیں ہے۔ اب کچھ لمحات پہلے پھانسی لگنے سے کچھ لمحات پہلے، چند منٹ چند گھنٹے، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ کیا باتیں یاد کر رہا ہوگا اپنی زندگی کے حوالے سے کہ میں چند ہی لمحوں بعد اس دنیا سے ختم ہو جاؤں گا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ توبہ کرتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں کہ اللہ جو ہو گیا، غلطی ہوئی، سرزد ہوئی، اے اللہ دنیا میں تو میں سزا حاصل کر رہا ہوں، آپ کی بارگاہ میں بھی معافی کا طلبگار ہوں کہ میرا قبر کے مراحل اور آخرت کے مراحل ایسے نہ گزریں۔ ایسے ہی ایک نماز سے دوسری نماز، ایک دن سے دوسرا دن، ایک ہفتے سے دوسرا ہفتہ، ایک سال سے دوسرا سال ہمارے لیے آخری ہونا چاہیے کہ یہ نماز جو میرے پاس ہے یہ آخری ہے، پتہ نہیں اثر کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ یہ آج کا دن میرے لیے آخری دن ہے، پتہ نہیں کل کا دن اللہ مجھے موقع فراہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ ہفتہ آخری ہے، یہ سال میرے لیے آخری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان جبریل اتانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے، فقال من ادرک شہر رمضان، اور کہا کہ اللہ کے رسول جو بندہ رمضان کا مہینہ پا لے، اب ہم ان میں سے ہیں جنہوں نے رمضان کا مہینہ پا لیا، ولم یغفر لہ فدخل النار، اور اس کے اندر بخشا نہ جائے بلکہ جہنم میں چلا جائے، فابعدہ اللہ، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ کتنا موقع تھا اس کے پاس کہ فائدہ اٹھا لیتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ظاہری نفع کی طرف جاتے ہیں جو ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ دکان میں کوئی چیز بیچیں گے تو اس کا منافع فوری مجھے مل جائے گا، نوکری کروں گا تو مہینے بعد مجھے پیسے ملیں گے، فصل کروں گا تو 4 5 6 ماہ بعد مجھے رقم مل جائے گی۔ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ میں وہ چیز بیچ کر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ اب اللہ رب العزت نے جو ہم سے وعدے کیے ہیں نا، یہ غائبانہ ہے، فوری ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ میں نماز پڑھوں گا تو فوری اس کا کوئی مجھے بدلہ ملے۔ وہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ فرض کریں اگر اعلان یہ ہو جائے کہ اگر جو بندہ جمعہ کی نماز پڑھے گا نا، ہر جمعہ کی نماز پر اس کو 1 کروڑ روپیہ ملے گا، ہر جمعہ کی نماز پر، تو ہم اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو بھی مسجدوں میں لے آئیں گے کہ بھائی کروڑ ملنا ہے، پتہ نہیں کتنے سالوں میں ہم ویسے کمائیں، تو بس جمعہ نہیں چھوڑیں گے۔ اعلان ہو جاتا ہے کہ ہر فرض نماز کے لیے 1 لاکھ روپیہ ملنا ہے، تو لوگ مسجدیں بھر دیں گے کیونکہ نقد پیسے مل رہے ہیں۔ اور نفلی نمازوں کے لیے کہہ دیا جائے کہ بھائی 50 ہزار ملے گا، جو تہجد پڑھے گا، اشراق پڑھے گا، 50 ہزار اس کو بھی ملے گا۔ لوگ اس کی بھی پابندی کرنا شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے سامنے نفع ہے پیسہ، ہمارے سامنے کرنسی موجود ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آخرت کی کرنسی ہے نیکی۔ دنیا میں روپے ہے، ڈالر ہے، ریال ہے، درہم ہے، دینار ہے، لیکن آخرت میں نہ روپیہ ہے، نہ درہم ہے، نہ دینار ہے۔ آخرت کے اندر نیکی ہے، اس کی بنیاد پر فیصلے ہونے ہیں کہ کون بندہ جنت میں جائے گا، کون بندہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہ کرنسی ہم نے کمانی ہے۔ ہم ظاہری پیسہ کما رہے ہیں، وہ تھوڑا ہے، زیادہ ہے، اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، بہت زیادہ اللہ کسی کو دے رہے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ بہت کم نواز رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رزق کا تعلق نہ محنت سے نہ عقل سے ہے۔ محنت اور عقل شرط ضرور ہے کہ کرنی ہے، لیکن رزق نصیب کی بات ہے، وقت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے نصیب میں جتنا لکھا ہے نا، وہ اس بندے کو اس وقت ملے گا جب اس کے لیے وہ محنت کرے گا۔ اس سے زیادہ نہیں ملنا اور اس سے کم نہیں ملنا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت زیادہ رزق لکھا ہوا ہے اور وہ محنت بھی کر رہا ہے تو وہ کہے جی مجھے تو ملی کچھ نہیں رہا۔ ملتا ہے۔ ہم نمازوں کے بعد اذکار میں نہیں پڑھتے ہوتے اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ کریم جس کو آپ دینا چاہیں اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ پوری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو جائیں کسی بندے سے رزق روکنا چاہیں، لیکن اللہ نے اگر لکھ دیا کہ میں نے اس کو دینا ہے تو اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور پوری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو جائیں،
ولا موتیا لما منعت، اللہ جس سے آپ روکنا چاہیں ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کر بھی اس کو دینا چاہیں اس کو رزق نہیں مل سکتا۔ اللہ کے خزانے اللہ نے بندوں کے لیے مختص کر رکھے۔ اب جو بندہ وہ لکھا ہوا رزق جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے اس کے لیے حلال ذرائع اختیار کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا رزق کمانا بھی عبادت کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، لوگو اجملوا فی الطلب، روزی کمانے کے اچھے طریقے اختیار کرو۔ اب روزی کمانے کے بے شمار طریقے ہیں، کوئی شراب بیچ کے روزی کما رہا ہے، کوئی نشہ آور دیگر چیزیں افیون چرس بیچ کے پیسے کما رہا ہے، کوئی قرآن مجید کا کام کرتا ہے، کوئی مساجد میں کام کرتا ہے، کوئی دکانداری کا کام کرتا ہے، کوئی کپڑا بیچتا ہے، کوئی پرچون کا کام کرتا ہے، رزق حلال ہے، محنت کا کام ہے۔ اب روزی کے طریقے اچھے ہونے چاہیے۔ غلط طریقے کیا ہیں؟ کوئی بے حیائی کے کام کر کے پیسہ بناتا ہے، شوبز کو دیکھ لے، اپنے جسم کی نمائش کر کے، گانے گا کر، اللہ کی ناراضگی کے کام کر کے پیسہ ان کو بھی مل رہا ہے، اور پیسے کا ہونا کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ یہ کبھی نہ سوچیں کہ وہ بڑا مالدار ہے تو اللہ اس سے راضی ہے۔ انگریزوں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس مسلمانوں سے بھی کہیں زیادہ پیسہ۔ ہمارے مسلمان باہر کے ملکوں کا رخ کرتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں کچھ نہیں رکھا ہوا، باہر چلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان انگریزوں کی خدمت کرتے ہیں، پیسہ وہاں سے ملے گا۔ تو پیسے کا تعلق کامیابی سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نیک بزرگ، اولیاء، انبیاء، صلحاء، شہداء، صحابہ کرام، جو اللہ کے مقرب بندے گزر چکے ہیں، ان میں سے تو بیشتر کی زندگی بڑی پوری سوری سی ہے۔ ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہوا کرتا تھا۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کیا مال و متاع تھا دنیاوی لحاظ سے؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ عام چٹائی بچھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے زمین پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ اور جس دن اس دنیا سے اللہ کے رسول گئے ہیں تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں تو اس دن دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، میرے گھر میں اس دن ایک وقت کا کھانا پکانے کے لیے آٹا موجود تھا۔ کہاں بینک بیلنس گئے، کہاں اکٹھا کیا ہوا۔ آج ہم میں سے ایک عام مسلمان بھی نا گھر کے لیے گروسری مانا کرتا ہے کہ جی کٹھے چاول لے لو، کٹھی چینی لے لو، کٹھا گھی لے کر رکھ دو، کیا روزانہ دکانوں پر جاتے پھریں گے۔ ہم میں سے ایک عام درجے کا مسلمان، اس وقت ہم مسلمان جتنے بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کسی کے پاس کم از کم 2 4 سوٹ گھروں میں موجود ہے، ہر ایک کے پاس۔ زیادہ ہو سکتے ہیں، اس سے کم بڑی مشکل بات ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک دور تھا اس میں تو ایک ہی چادر ملا کرتی تھی بیت المال میں سے، جس سے جسم ڈھانپ لیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مشہور واقعہ آتا ہے نا کہ 2 چادریں انہوں نے لپیٹی ہوئی تھی، ایسے خطبہ جمعہ دینے کے لیے آئے ہیں، ایک تہبت باندھی ہوئی ہے، ایک اوپر لپیٹی ہوئی ہے۔ تو جمعہ میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ایک بات کا جواب دیں، ہر ایک کو ایک ایک چادر ملی، آپ کے اوپر 2 چادریں کیسے؟ آج ہم اپنے حکمرانوں کو یہ سوال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد نہ ان کو اللہ کا ڈر ہے اس طرح کا، نہ ان کا مقصد کسی غریب کی فلاح و بہبود ہے، ان کا مقصد مال کمانا، پیسہ کمانا، اپنی چودراہٹ قائم رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو میرے حصے کی چادر ملی تھی نا مجھے، وہ بھی میں نے اپنے والد صاحب کو دے دی ہے، اس لیے وہ 2 چادریں کر کے آئے بیٹھے۔ یہ تھا ایک اسلامی حکمران کا ذہن۔ تو میرے عزیز بھائیو، اجملوا فی الطلب، نیکی کمانے کے اچھے طریقے اختیار کرنے ہیں۔ ان النفس لن تموت حتی تستوفی رزقها، کوئی بھی بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا، اللہ یہ وعدہ کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں، ان النفس لن تموت، کوئی بھی بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا حتی تستوفی رزقها، جب تک کہ اس کو اس کے حصے کا رزق نہ مل جائے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، رزق ملے گا۔ کمی کہاں پہ ہے؟ ہم وہ کرنسی اکٹھی نہیں کر رہے ہیں جو آخرت میں کام آنی۔ میزان لگنے کہ نہیں لگنے بحیثیت مسلمان، میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ تول لگے گا قیامت والے دن، نیکیوں بدیوں کا وزن ہوگا۔ کیا منہ لے کر اللہ کے پاس جائیں گے؟ کیا ایسی کرنسی ہے، کون سی ایسی نیکی ہے جو اللہ کے سامنے ہم پیش کر سکیں گے؟ میرے عزیز بھائیو، خطبات جمعہ ہم سنتے ہیں، تقاریر بے شمار سنتے ہیں، مختلف مجلسوں میں جاتے ہیں، لیکن بد عملی،
بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی ہم انتہائی تساہل اور انتہائی سست روی کا شکار ہو چکے ہیں۔ نہ نیکیوں میں ہم ایکٹیو ہیں، نہ دنیا داری کے کاموں میں ہم ایکٹیو ہیں، ہر وقت سستی، غفلت، اس طرح کے معاملات ہیں۔ گھر میں ایک بندہ کھپ رہا ہوتا ہے کمائی کر کر کے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، باقی سارے آرام سے بیٹھ کر کھانے والے ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی عمریں تو ہیں تو سمجھ آتی ہے، جوان اولاد ہو چکی ہوئی ہے، وہ گھر میں فضول اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نہیں وہ وقت دیتے مساجد کے اندر اللہ کی رضا کی خاطر کوئی ایسے کام نہیں کر رہے ہوتے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ان النفس لن تموت حتی تستوفی رزقہا، کسی بندے کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کو اس کے حصے کا رزق نہ مل جائے۔ اب بات ہو رہی تھی کہ آخرت کی تیاری کرنی ہے، رمضان آ گیا، موقع مل گیا، ماحول بن گیا کہ چلو جی سارے لوگ ہی مسجدوں میں جا رہے ہیں۔ کل ہم ایک جگہ پر افطاری پہ گئے ہوئے تھے، افطار کیا ہے، پھر ہم نے اسی جگہ پر انہوں نے صفوں کا بندوبست کر دیا، ہم 10-12 لوگ تھے، ہم نے جماعت کا بندوبست کیا۔ اب ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، اسی شہر کے شہری ہیں، ساتھ بیٹھے ہوئے ٹیبل کے اوپر، اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ یار چلو یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ نماز ادا کر لیں۔ چلو اسپیشلی جانا ہوتا ہے کہیں مسجد میں تو بندہ سوچتا ہے جی یہاں سے چھوڑ کر جائیں، کسی مسجد میں جائیں گے، ٹائم لگے گا، پیچھے مہمان نوازی ہو رہی ہے تو چھوڑنا مشکل ہے۔ ایک چیز آپ کے سامنے ہو رہی ہے اور پھر بھی اگر اس بندے کو نیکی کی توفیق نہیں نہ مل رہی، وہ بندہ اس بات پر فکر کرے، وہ یہ نہ کہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے اپنے حضور پیش ہونے کی توفیق ہی نہیں عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے اس بات کے لیے پسند ہی نہیں کیا ہے کہ میں اس کے سامنے سجدہ کر سکوں۔ اور یاد رکھے قیامت کے دن کے حوالے سے اللہ منظر پیش کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ جھکنا چاہیں گے، سجدے میں جانا چاہیں گے، جب اللہ رب العزت اپنی زیارت فرمائیں گے نا تو لوگ سجدے میں گریں گے، وہ لوگ ان کی کمر تختہ ہو جائے گی جو دنیا میں سجدے نہیں کرتے تھے، جھکنا چاہیں گے بھی تو جھک نہیں سکیں گے۔ اس لیے آج موقع ہے۔ اب دیکھیں نا، جب بیماری کوئی غالب آ جاتی ہے، پچھلے جمعے میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے حوالے سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ایک ہے الصحت والفراغ، ایک ہے صحت اور تندرستی، اور دوسری ہے فراغت، کہ بندہ اتنا مشغول نہ ہو جائے کہ اس کو نیکی کا ٹائم ہی نہ ملے۔ اب صحت کتنی نعمت ہے، ہمارے کتنے ہی ایسے مسلمان بھائی ہیں جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، کمر میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، سجدہ نہیں کر سکتے، مجبوری ہے، ان کی نماز قبول ہے، جائز ہے، لیکن وہ چاہتے بھی ہیں تو سجدہ نہیں ہو سکتا ان سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بینائی کا کوئی مسئلہ بن گیا تھا، تو حکماء اس وقت کے جو حکیم تھے، اطباء تھے، انہوں نے کہا کہ آپ سجدہ نہ کریں، جب بوجھ پڑتا ہے نا سجدے میں آپ کی آنکھوں کے اوپر تو پھر اس کا اثر بڑا ہوتا ہے، تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھا کریں۔ تو وہ بڑی مشکل میں پڑ گئے، تو انہوں نے کہا کہ میری وہ نماز وہ سرور ہی نہیں آئے گا جب تک میں اپنی پیشانی زمین پر لگا کر اللہ کی تسبیح بیان نہ کروں، یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج اللہ نے اگر مجھے آپ کو صحت سے نوازا ہوا ہے تو کریں سجدے بھرپور اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا بندہ اس وقت لگتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ پیشانی، سر، پگڑی، ٹوپی، اپنا مقام بلند، یہ سر کو انسان جھکنے نہیں دیتا، لیکن جب بندہ اپنے آپ کو اتنا عاجز کر دیتا ہے کہ اللہ میں دنیا کے لحاظ سے جو مرضی ہوں گا لیکن میرا آج سر آپ کے سامنے زمین پر جھکا ہوا ہے، سب سے زیادہ راضی اللہ بندے کے اوپر اس وقت ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ پا لے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے اور جہنم میں چلا جائے، اللہ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ دوسری بات میں فرمایا فقلت آمین، نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آمین۔ یہ دعا کس نے کی تھی؟ جبریل علیہ السلام نے، کہ اے اللہ وہ بندہ آپ کی رحمت سے دور ہو جو رمضان میں بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکتا۔ آمین کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول۔ اس کے بعد فرمایا ومن ادرک ابویہ، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، احدہما او کلاہما، کسی ایک کو یا دونوں کو، ماں کو یا باپ کو یا ماں باپ دونوں کو بوڑھے ہو چکے ہیں، فلم یبرہما، پھر ان کی خدمت کر کے، فمات فدخل النار، وہ خدمت کر کے اگر اپنی بخشش نہیں نہ کر سکا اور جہنم میں چلا گیا، اس بندے کو بھی اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر کتنے اجر کی چیزیں ہیں یہ، ماں باپ، یاد رکھیں کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر،
کہ جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ زیادتی والدین کی طرف سے ہوتی ہے، یہ ایسے ہوتا بھی ہے، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا وہ حق ادا کرنا چھوڑ دیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہوا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، اللہ جس طریقے سے میرے بچپن میں میرے باپ نے، میری ماں نے میری پرورش کی، میرا خیال کیا، اللہ ان پر بھی آج ویسے رحم فرما دے جس طریقے سے وہ بچپن میں میرا خیال کرتے تھے۔ ہم ان کا وہ حق تو ادا کریں نا جو بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر کیا تھا۔ تو بڑھاپے میں والدین کی خدمت کرنا یہ بڑا اہم ترین عمل ہے۔ بے شک کوئی بچہ، کوئی نوجوان ماں باپ سے الگ ہو چکا ہے، گھر اس نے الگ لے لیا ہے، یہ شرعاً ممنوع نہیں ہے، اس کا حق ہے، وہ پرائیویسی اپنی اختیار کر سکتا ہے، لیکن کیا ہے ان کی خبر گیری رکھنا، ہر وقت ان کا حال چال پوچھتے رہنا، ان کے پاس چکر لگاتے رہنا، بیماری کی حالت میں ان کو وقت دینا، ان کے لباس کا خیال کرنا، ان کی خوراک کا خیال کرنا، یہ چیزیں انسان پوری کرتا رہے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک رکھے، ان کو بات میں مشاورت میں شامل کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بندہ دنیا میں اپنی بخشش کروا سکتا ہے۔ تیسری چیز فرمایا ومن ذکرت عندہ، کہ ایسے لوگ جن کے سامنے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، فلم یصلی علیک، اور وہ درود نہ پڑھیں، ان لوگوں کو بھی اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ جو بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سننے کے باوجود بھی کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہونے پر درود نہیں پڑھتا، اس بندے کے بارے میں بھی جبریل علیہ السلام نے بددعا فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول اس بندے کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے جو آپ پر درود نہیں پڑھتا، اور نبی کریم نے فرمایا آمین۔ اب میرے عزیز بھائیو ذرا اس بات پر غور کریں کہ اگر ایک بندے کے بارے میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بددعائیں کر رہے ہوں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آمین کر رہے ہوں، یہ دعا بھلا ریجیکٹ ہو سکتی ہے، رد ہو سکتی ہے اللہ کی بارگاہ؟ یہ کبھی رد نہیں ہوگی۔ تو جو بندہ رمضان میں کوشش نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، جو بندہ والدین کو بڑھاپے کے اندر ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہیں کرواتا، اور جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں پڑھتا، اس بندے کی بخشش ناممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جبریل علیہ السلام نے بددعائیں کی اور نبی کریم علیہ السلام نے اس پر آمین کہا۔ اگلی ایک حدیث مبارکہ آتی ہے شاکی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ ولم یغفر لہ، کہ بدبخت ہے وہ شخص، بدبخت، اس کا بخت نہیں ہے اچھا، برے بختوں والا ہے جس نے رمضان پایا اور یہ مہینہ اس سے نکل گیا اور اس میں وہ نیک اعمال نہیں کر سکا۔ کتنی اہم وعیدیں آ رہی ہیں، کتنی اہم بات بیان کی جا رہی ہے۔ اور تیسری جگہ ارشاد فرمایا انف امرئ ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان پایا اور بخشش نہ کروا سکا۔ ناک خاک آلود ہونے کے دو مطلب ہیں، ایک تو موت اس پر آ جائے کہ ظاہر ہے جب ہم کمر میں چلے جاتے ہیں تو ہمارا ناک کے سارا جسم خاک آلود ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر دنیا داری میں ذلیل و رسوا ہو جائے وہ بندہ جو اپنی ناک نیچے نہیں ہونے دیتا، جو اپنا شملہ نیچے نہیں ہونے دیتا، جو رمضان پاتا ہے اور اس کے باوجود بھی اللہ کو راضی نہیں کر پاتا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ چوتھی جگہ پر ارشاد فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ دوری ہے اس کے لیے اللہ کی رحمتوں کی، اللہ کی برکتوں کی، اللہ تعالیٰ کے کرم کی، کہ جو بندہ رمضان پائے اور بخشش نہ کروا سکے۔ اور پانچویں جگہ فرمایا من ادرک شہر رمضان، کہ جس بندے نے رمضان کا مہینہ پا لیا فمات فلم یغفر لہ فادخل النار ابعد اللہ، کہ اس نے پھر رمضان کا مہینہ ضائع کر کے موت حاصل کی، موت آ گئی اس پر اور جہنم میں چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نظر کرم سے دور کر دیتے ہیں۔ اب کتنی ایسی حدیث، ہمارے لیے تو ایک حدیث ہی کافی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ 5 مختلف روایات ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اگر میرے اندر، آپ کے اندر، ہمارے اہل و عیال کے اندر رمضان کی عبادات کے حوالے سے اگر غفلت اور سستی ہے تو اس کو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ دور کرنا ہے۔ آگے فرمایا یہ تو تھی وہ تھریٹ، وہ خطرناک باتیں کہ اگر کوئی نیکی نہیں کرتا، اب فرمایا جو کرے گا اس کو کیا ملے گا۔ 3 حدیث، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو بندہ رمضان کے روزے رکھے ایمانا و احتسابا، ثواب کی نیت سے، پختہ یقین کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری روایت من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ،
کہ جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، تراویح ادا کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کہتے ہیں میں اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اور تیسری حدیث من قام فی لیلۃ القدر، کہ جو لیلۃ القدر کی رات قیام کرتا ہے، بالخصوص اس رات کا ذکر آیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور عزیز بھائیو، رمضان میں ایک جو گہرا تعلق ہے وہ تلاوت قرآن مجید کا ہے۔ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان، اللہ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اس مہینے کے اندر اس کی ابتدا ہوئی ہے اور اسی مہینے کے اندر یہ مکمل بھی ہوا ہے۔ تو اس میں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کرنا۔ آپ اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں، باوضو رہیں، ہر وقت باوضو رہنے کا الگ اجر ہے۔ آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، باوضو رہیں، تلاوت قرآن مجید آج کل تو موبائل کے اندر آ رہی ہے، موبائل میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ہر وقت بندہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے، تلاوت قرآن مجید سے تر رکھے۔ اور اسی طریقے سے اذکار ہیں، سبحان اللہ ہم پڑھتے رہیں، الحمدللہ، استغفر اللہ، چلتے پھرتے ہر وقت ہماری زبان کے اوپر سے یہی الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ رمضان کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بڑا محبوب ترین عمل، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ نیکی کے جتنے بھی کام ہیں نا، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کرنے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوا کرتی تھی۔ ہم عام حالات میں بھی غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مدارس کو، مساجد کو، مجاہدین کو تعاون کرتے ہیں، لیکن یہ تعاون رمضان المبارک کے مہینے میں اور زیادہ بڑھ جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس مہینے میں ایک ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، یہ مسجد کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، بہت سارے کام اس کے اندر ابھی ہونے والے ہیں۔ بعض احباب نے پنکھے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس مسجد کو ڈونیٹ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا یہ صدقہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا یہ اللہ کی راہ میں دینا قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے یہاں پر یہ ٹائل وغیرہ لگنے والی ہے، یہ کارپیٹ کے معاملات ہیں، اسپیکر کا بندوبست ہے، دیگر کئی چیزیں ہیں۔ اللہ نے جتنا نوازا ہوا ہو، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ وہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ ایک غزوہ کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے نا وہ غزوہ کے لیے لا کر پیش کرے۔ تو صحابہ کرام نے بہت مال لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے گھر کا سارا مال لا کر جمع کر کے دے دیا۔ ایک صحابی چند کھجوریں لے کر آئے تھے، چند کھجوریں، کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو ان چند کھجوروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے دینے کو۔ اب دیکھیں ان کی غربت کا کیا حال ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کھجوروں کو نا، یہ جو مال سارا اکٹھا پڑا ہوا ہے، ان کے اوپر پھیلا دو۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ 10 روپے بھی کسی نے دیے نا اپنی حیثیت کے مطابق، تو وہ ریاکاری ایک تو نہ کرے کہ میں، بعض دیہاتوں میں ہمارے یہاں اعلان ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ جزاک اللہ فلاں بندے نے مسجد پاک کی خدمت کی ہے، وہ اعلان کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ شخص بھی ہوگا جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو اس کے بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ خفیہ اللہ کی راہ میں دینا۔ ہاں ترغیباً یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر ترغیباً اس نیت سے دیتا ہے کہ جی لوگوں کو میں ترغیب آئے، میں دوں گا تو لوگ ایسا ایسا اٹھ کر دوسرے بھی خدمت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو رمضان میں کوشش کریں کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ اپنا مال، اپنا ہاتھ کھول کر اللہ کی راہ میں پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔